بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، تحقیق ہم پورا کے پورا آپ کو اپنے جانب اٹھانے والے ہیں، لے جانے والے ہیں۔ یعنی یہ جو یہودی سازش کر رہے ہیں، ان کا منصوبہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ دیں گے، یہ آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ زندہ سلامت آپ کو پورے کے پورا لے جائے گا۔ یاد رکھو، یہاں یہ متوفی یہ میت کے معنی میں نہیں ہے، وفا کے معنی میں ہے۔ وفا معنی پورا کرنا۔ کہتے ہیں نا کہ کریم آدمی، اچھا آدمی اذا وعدہ وفا، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ پورا کے پورا لے گیا۔ اور قادیانی ایک جماعت ہے کہ غلام احمد ملعون مرتد نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام والعیاذ باللہ فوت ہوا، وہ میں ہوں، حالانکہ پیغمبر کے بعد کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا، نبوت کے دروازے بند ہیں۔ اور یہ ان کا دغا ہے اور دھوکہ ہے۔ اور اگر یہاں موت کا معنی لیں تو پھر موت سے مراد آخر میں فوت ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے اور ابھی تک دوسرے آسمان میں ہیں، پھر آئیں گے، 40 سال رہیں گے اور پھر فوت ہو جائیں گے۔ اس طرح قادیانی یہ ملعون ہیں، زندیق ہیں، جو میرے اللہ کے نبی کا دشمن یا جو اللہ کے نبی کے یار اور پیارے صحابہ کا دشمن، یاد رکھو یہ عام کافروں سے بڑھ کر بڑے کافر ہیں۔ ان کے ساتھ معاملہ اور تعلقات رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ زندیق ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کے مصنوعات، شیعوں کے، قادیانیوں کے، ان کا بائیکاٹ کرنا لازم ہے۔ اس وقت یہ شیزان ہے، ان کے دوسرے آمدی کے فرقوں کے اشیاء ہیں اور اس سے وہ اپنا کفر کا ترویج کرتے ہیں، تو بائیکاٹ کرنا حمیت ایمانی غیرت ہے۔ میرے استاد جی حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو صدیق اکبر کا نہیں، جو عمر کا نہیں، جو معاویہ اور امی عائشہ کا نہیں، وہ میرا نہیں ہے۔ اور وہ لاکھ بار مجھے مولانا کہے، مجھے مولانا کہے، مجھے ان کے مولانا کہنے، علامہ کہنے کی ضرورت نہیں جو صدیق اکبر کا نہیں۔ تو لہٰذا ان سے دور ہونا اور ان کے چیزوں کا بائیکاٹ کرنا یہ ایمانی غیرت ہے۔ اور ہمارا ان سے نفرت بھی ہے تو ایمان کی وجہ سے ہے، ہمارا ذاتی ان سے کوئی نہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں جو میرے نبی کے خلیفے کا انکار کرے وہ بھی اس طرح شیطان ہے جس نے
اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کیا وہ شیطان ہوا، اور جس نے میرے نبی کے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انکار کیا وہ شیعہ ہوا۔ تو جس طرح شیطان خبیث ہے اس طرح شیعہ خبیث ہے، جس طرح شیطان ملعون ہے اس طرح یہ شیعہ ملعون ہے، جس طرح شیطان جو ہے اللہ کی رحمتوں سے دور ہے یہ بھی بے ایمان اللہ کے رحمتوں سے دور ہے۔ اور وہ جو کافر ہیں ان کو اللہ عذاب دے گا، سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، مددگار کافروں کا رب بھی نہیں۔ اور تمہارا تعلق، تمہارا دوستی، تمہارا اتحاد کافروں سے کیسا؟ کافروں سے اتحاد نہ کر، اپنوں سے کر، مومنوں سے کر، ایمان والوں سے کر، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھ، ایمان والوں کے ساتھ اٹھ، ایمان والوں کے ساتھ تعلق رکھ۔ لاکھ کمیاں، لاکھ کوتاہیاں مومن کے ساتھ اچھا لگتا ہے، مومن کافر کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ اور جنہوں نے ایمان لایا، اچھے اعمال کیے، اللہ پورے کے پورا بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظالموں کو، کافروں کو، ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ تجھے کیسے پسند آتے ہیں؟ تو ان کو کیسے بٹھاتا ہے؟ ان کو اپنی صفوں میں نہ بٹھا، اپنوں کو بٹھا، اپنوں پہ ہاتھ رکھ، اپنوں پہ شفقت کر۔ اور اسی طرح تلاوت کی جاتی ہے آپ پر آیت، ذکر، نصیحت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بے شک ہم پورا کے پورا لے جانے والے ہیں آپ کو، اور اٹھانے والے ہیں آپ کو اپنی جانب، اور پاک کرنے والے ہیں آپ کو کافروں میں سے۔ اللہ آپ کو پورا کے پورا لے جائے گا۔ وہ جب آئے انہوں نے اپنے کو سولی میں لٹکایا، کوئی تدبیر، کوئی سازش نہیں چلا، میرا اللہ نے زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا۔ اس وقت بھی وہ دوسرے آسمان میں موجود، اور کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے پیروی کیا آپ کا، چاہے وہ غریب ہوں، وہ دھوبی ہوں، وہ کمزور ہوں، تو وہ عظمت والے ہوں گے، فوقیت والے ہوں گے کافروں سے قیامت کے دن میں۔ اور پھر میرے طرف لوٹ کے آنا ہوگا تم کو، پھر فیصلہ کرے گا اللہ درمیان تمہارے جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، جس میں اختلاف ہے کہ تم نے پیغمبر کو مانا، پیغمبر کے کلمے کو مانا، اور کافروں نے اعتراض کیا اور تمہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، وہ کیسے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ پس وہ لوگ جو کافر ہیں عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ کافروں کو اللہ عذاب دے گا، کافر ذلیل ہیں،
اور کافر کو ذلیل ہونا ہے، اللہ عذاب دے گا، سخت عذاب، دنیا میں آخرت میں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالی کافروں کو عذاب دے گا، سخت عذاب، دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کافروں کا میرا اللہ بھی مددگار نہیں، میرے اللہ کے بھی وہ محب نہیں، تو کیسے اس کا مددگار، وہ تیرا کیسا دوست؟ کافر مومن کا نہیں، مومن کافر کا نہیں، یہ یاد رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن ہو پھر کہیں قادیانی یا کہیں شیعہ اس طرح کے باطل فرقوں کو سپورٹ نہ کرو، بلکہ مومن کو دو اور آپ کا تعلق مومن سے ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، پورے کے پورے بدلہ دے گا اللہ ان کو ان کے مزدوری کا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں ظالمین کو۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیت ہیں کہ تلاوت کیے جاتے ہیں میرا آقا آپ پر، یہ قرآن کو تلاوت کیا جاتا ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کون سا قرآن؟ عظمت والا قرآن، شان والا قرآن، اللہ کا کلام۔ برکت چاہیے قرآن میں آ، عظمت چاہیے قرآن میں آ، عزت چاہیے قرآن میں آ، کرامت چاہیے قرآن میں آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم ہے، حکمت چاہیے قرآن میں آ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن عظیم ہے، عظمت چاہیے قرآن میں آ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم ہے، کرامت چاہیے تو قرآن میں آ۔ قرآن تو اللہ کا قرآن ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ قول کے بیان کرتا ہے، باطل کا بطلان، حق والوں کا حق وہ قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، اسی طرح تلاوت کرتے ہیں اسی کو آپ پر، من الآیات، آیاتوں میں سے، نشانیوں میں سے، والذکر الحکیم، اور نصیحت، حکمت۔ نصیحت بھی قرآن میں، حکمت بھی قرآن میں، برکت بھی قرآن میں، عظمت بھی قرآن میں، بشرطے قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے، قرآن سمجھنے اور عمل کرنے میں فرصت ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔